نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کے فضائل الحمدللہ مدنی چینل پر آپ سنتے رہتے ہیں۔ میں آپ کو عرض کروں گا سب سے افضل درود کون سا ہے؟ جی، سب سے افضل درود وہ ہے جو سب سے افضل عبادت میں مقرر ہوا۔ وہ کون سا ہے؟ درود ابراہیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ نیا سال شروع ہوتے ہی، محرم کے آتے ہی عاشقان رسول، عاشقان صحابہ و اہل بیت، صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت اطہار کی یاد میں بالخصوص مشغول ہو جاتے ہیں، کیونکہ عاشورہ پر 10 محرم الحرام پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے امام حسین شہزادہ کونین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، آپ کے رفقا کی شہادت ہوئی، اس لیے سیدوں کی اور بھی زیادہ یاد کی جاتی ہے۔ تو سیدوں کی بھی یاد کی جاتی ہے، صحابہ کی بھی یاد کی جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ الکریم برکات صحابہ و اہل بیت کے اس مختصر پروگرام میں آپ کو صحابہ کی شان بھی بیان کی جائے گی اور اہل بیت اطہار کی شان بھی بیان کی جائے گی۔ اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری بہت ہی خوب بات کہی، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ الحمدللہ اہل سنت جو ہیں وہ صحابہ کی شان بھی بیان کرتے ہیں، اہل بیت اطہار کی شانوں کو بھی بیان کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ الکریم جو قرآن کریم میں صحابہ کی شان بیان ہوئی، کما حقو تو میں بیان نہیں کر سکتا، اس میں سے کچھ انشاءاللہ الکریم بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان وہ ہستیاں ہیں جنہیں براہ راست سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تربیت کا شرف حاصل ہوا، اور صحابی کہتے ہی اس کو ہیں جس نے بحالت ایمان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور ایمان پر ہی ان کا خاتمہ ہوا۔ آپ کی معلومات میں اضافہ کروں، صحابہ کی تعداد کتنی ہے؟ 1 لاکھ سے 1.25 لاکھ کے درمیان، اور اعلیٰ حضرت عاشق صحابہ اہل بیت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے لکھا ہے کہ جن کے نام معلوم ہیں ان کی تعداد تقریباً 7,000 ہے، اور ورنہ صحابہ کی تعداد جو بزرگوں نے کہی وہ 1 لاکھ سے 1.25 لاکھ کے درمیان میں ہے۔ کیا شان صحابہ کی کہ ان کی شان میں قرآن بھی بیان کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 29 محمد اللہ کے رسول اور ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت ہے اور آپس میں نرم دل، تو انہیں دیکھے گا رکوع کرتے، سجدے میں گرتے، اللہ کا فضل و رضا چاہتے، ان کی علامت ان کے چہروں میں ہے سجدوں کی نشان سے، یہ ان کی صفت توریت میں ہے اور ان کی صفت انجیل میں۔ جیسے ایک کھیتی، اس نے اپنا پٹھا نکالا، پھر اسے طاقت دی، پھر دبیز ہوئی، پھر اپنی ساکھ پر سیدھی کھڑی ہوئی، کسانوں کو بھلی لگتی ہے تاکہ ان سے کافروں کے دل جلیں۔ اللہ نے وعدہ کیا ان سے جو ان میں ایمان اور اچھے کاموں والے ہیں، بخشش اور بڑے ثواب کا۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، قرآن بیان کرتا ہے، اور ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت ہیں۔ یہ صحابہ کی شان بیان کی جا رہی ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کفار پر سخت ہیں۔ کیوں سخت ہیں؟ کہ یہ اللہ کے دشمن ہیں، کفار رسول کے دشمن ہیں، اس لیے ان پر سخت ہیں۔ اور کیسے سخت ہیں؟ سارے صحابہ
اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے خلاف سخت ہیں، مگر ان میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بہت نمایاں ہیں، اور ان کا یوم شہادت ہے 1 محرم الحرام۔ کتنے سخت ہیں، اللہ اکبر! اتنے سخت ہیں کہ شیطانوں میں سب سے بدترین شیطان کون ہے، کافر کون ہے؟ بدترین کافر ہے شیطان، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے شیطان بھی گھبراتا ہے، ڈرتا ہے۔ غزوہ بدر جب ہوا، کفار قیدی ہوئے، تو فاروق اعظم نے کیا رائے دی کہ جتنے بھی کفار ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، جو قید ہوئے کفار ان کو قتل کر دیا جائے، اور آپ کی اس رائے کی تائید میں قرآن پاک کی آیات نازل ہوئی۔ ایک منافق تھا، اس کا نام تھا بشر، جس نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ماننے سے انکار کیا تھا، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے قتل کر دیا۔ فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول سے راضی نہ ہو اس کے لیے میرے پاس یہ فیصلہ ہے۔ اللہ اکبر! تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کافروں پر سخت ہیں، سارے صحابہ ان کی شان قرآن نے بیان کی، یہ کافروں پر سخت ہیں، اور اس کی کتنی مثالیں جو ہیں قرآن نے بیان کی۔ اور دوسری شان قرآن نے صحابہ کی کیا بیان کی؟ رحماء بینہم، آپس میں نرم دل ہیں، صحابہ آپس میں نرم دل ہیں۔ کتنے نرم دل ہیں کہ جب آپس میں ملتے ہیں ایک دوسرے سے سلام کرتے ہیں، جب آپس میں ملتے ہیں ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں، جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں معانقہ کرتے ہیں، بغل گیر ہوتے ہیں۔ یہ اتنے صحابہ آپس میں رحم دل ہیں، شفیق ہیں، مہربان ہیں، نرم ہیں، آپس میں رحمت سے پیش آتے ہیں، مہربانی سے پیش آتے ہیں۔ صحابہ کی ایک اور شان، تراہم رکعن سجدا، صحابہ کرام رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، کثرت سے نمازیں پڑھتے ہیں، کبھی رکوع کبھی سجدہ، اور مقصد کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ اور تو صحابہ کرام وہ مبارک ہستیاں جن کی شان قرآن بیان کر رہا ہے۔ اللہ اکبر! خلفائے راشدین، پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی عبادت کی کیا کیفیت تھی؟ اللہ اکبر! فرمایا کرتے، اے لوگو اٹھو، گناہوں کی جو آگ تم نے جلا رکھی ہے نماز ادا کر کے اس کو بجھا دو، کیونکہ نماز یہ گناہوں کی آگ کو بجھا دیتی۔ صحابہ کی عبادت کا قرآن میں ذکر ہو رہا ہے۔ فاروق اعظم کی عبادت کی کیفیت کیا تھی؟ اللہ اکبر! آپ فرمایا کرتے اگر 3 چیزیں نہ ہوتی، یعنی اگر میں اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ نہ کرتا، ایسی مجلسوں میں نہ بیٹھتا جس میں اچھی باتیں چنی جاتی ہیں، یا راہ خدا میں سفر نہ ہوتا تو اللہ سے ملاقات کو میں پسند کرتا۔ اور فاروق اعظم آخری عمر میں مسلسل نفل روزے رکھا کرتے تھے۔ ان کی عبادت کی یہ کیفیت۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی عبادت کی کیا کیفیت ہے؟ سارے صحابہ عبادت گزار ہیں، سارے صحابہ جنتی ہیں، سارے صحابہ عادل ہیں، یہ افضل اولیاء ہیں اس امت کے۔ اور میرے آقا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ، ممنوع ایام کے علاوہ آپ مسلسل روزہ رکھا کرتے، رات شروع ہوتی کچھ دیر آرام کرتے، اور پھر ساری رات عبادت میں گزار دیتے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا صرف 1 رکعت کے اندر میرے آقا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پورا قرآن پاک تلاوت کر لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ! مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی عبادت کا کیا حال تھا؟ اللہ اللہ اللہ! نماز کا وقت آتا، کپ کپاہٹ طاری ہو جاتی، چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ عرض کی گئی یا امیر المؤمنین، یہ آپ کو کیا ہو جاتا ہے جب نماز کا وقت آتا ہے؟ تو ارشاد فرمایا اس امانت کی ادائیگی کا وقت ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں، زمین، پہاڑوں پر پیش کیا، انہوں نے انکار کر دیا، اسے اٹھانے سے ڈر گئے۔ اور دیگر صحابہ کرام نماز پڑھنے والے خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ طویل نمازیں، لمبی قرات تلاوت کرتے رہتے ہیں، روزے رکھتے رہتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک ان مقدس ہستیوں کے صدقے میں، صحابہ کے صدقے میں ہمیں بھی اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کی ایک شان
قرآن نے اس آیت میں یہ بیان کی سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی علامت ان کے چہروں میں سجدوں کے نشان سے ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یاد رکھیے سجدوں کے جو نشان ہیں نا یہ قیامت میں بھی باقی رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو صحابہ کی یہ بھی شان بیان ہوئی، اور اس آیت میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی یہ شان بھی بیان کی، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، توریت اور انجیل میں ہر آسمانی کتاب میں میرے نبی کی نعت ہے، میرے نبی کا ذکر خیر ہے، اور میرے نبی کے صحابہ کا بھی ذکر خیر ہے۔ توریت میں اور انجیل میں نبی کی نعتیں ہیں، صحابہ کی منقبتیں ہیں۔ تابوت سکینہ یہ وہ تابوت تھا جس کے اندر تبرکات رکھے ہوئے تھے، توریت بھی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کے تبرکات تھے، حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے، اور بھی تبرکات تھے۔ اس میں تصویر تھی قدرتی طور پر، نیچرلی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور ساتھ میں صحابہ کرام کی بھی تصویریں تھیں۔ یہ تصویریں بنائی نہیں گئی تھیں، قدرتی طور پر بنی ہوئی تھیں، اور صحابہ کو بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر دکھایا گیا۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تصویر تھی جو قدرتی طور پر بنی ہوئی تھی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حالت نماز میں تھے۔ دیکھیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے ساتھ صحابہ کی شان بھی بیان ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن نے یہاں یہ شان بیان کی صحابہ کرام کی کہ اولاً یہ کمزور تھے، پھر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں مضبوط فرما دیا، طاقتور فرما دیا۔ صحابہ کو کھیتی سے تشبیہ دی گئی، اس میں کیا حکمت ہے؟ بڑی پیاری بات مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے تفسیر قرآن نور العرفان میں بیان کی۔ فرماتے ہیں صحابہ کو کھیتی سے اس لیے تشبیہ دی گئی، زندگی کا کھیتی پر دار و مدار ہے، تو ایسے ہی مسلمانوں کی ایمانی زندگی کا مدار صحابہ پر ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کن کے ذریعے ہم تک پہنچا؟ صحابہ کے ذریعے۔ فقہ کس کے ذریعے؟ صحابہ کے ذریعے۔ سیرت مصطفیٰ کا بیان صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچا۔ بہت سارے حلال و حرام کے مسائل فقہ میں جو ہیں سب صحابہ کے ذریعے پہنچے۔ قرآن بھی صحابہ کرام کے ذریعے پہنچا نا ہم تک پہنچا۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کھیتی کی ہمیشہ نگرانی کی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ صحابہ کی نگرانی فرماتا ہے۔ کھیتی اولاً کمزور ہوتی ہے، پھر طاقت پڑتی، اسی طرح صحابہ کرام۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کی مزید شان یہ بیان کی گئی لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ، تاکہ ان سے کفار جلیں۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام سے جلنا یہ ہے کافروں کا طریقہ۔ اللہ ہمیں صحابہ کی الفت و محبت عطا فرمائے۔ اور پھر اس کے آخر میں کیا بیان ہو رہا ہے؟ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ، اللہ نے ان میں سے ایمان والوں اور اچھے کام کرنے والوں سے وعدہ فرمایا ہے، بخشش کا وعدہ، اجر عظیم کا وعدہ، جنت کا وعدہ۔ اور یاد رکھیے یہ وعدہ سارے صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کی۔ اب صحابہ کی شان میں کچھ اشعار بھی پڑھتا ہوں۔ دو عالم نہ کیوں ہو نثارِ صحابہ، کہ ہے عرش منزل وقار صحابہ، امی ہے یہ قرآن و دین خدا کے، مدار خدا اعتبار صحابہ، رسالت کی منزل میں ہر قدم پر، رسالت کی منزل میں ہر قدم پر، نبی کو رہا انتظار صحابہ۔
دو عالم نہ کیوں ہو نثار صحابہ خلافت امامت ولایت کرامت ہر ایک فضل پر اقتدار صحابہ انہی میں صدیق و فاروق و عثمان انہی میں علی شہ سوار صحابہ انہی میں بدر و احد کے مجاہد لقب جن کا ہے جان نثار صحابہ انہی میں ہے اصحاب شجرہ نمایاں جنہیں کہتے ہیں رازدار صحابہ انہی میں حسین و حسن فاطمہ ہے نبی کے جو ہے گل عذار صحابہ دو عالم نہ کیوں ہو نثار صحابہ کہ ہے عرش منزل وقار صحابہ پس مرگ اے آزمی یہ دعا ہے بنو میں غبار مزار صحابہ دو عالم نہ کیوں ہو نثار صحابہ کہ ہے عرش منزل وقار صحابہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صحابہ کرام وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کا ذکر خیر، جن کے اوصاف قرآن نے بیان کیے۔ سبحان اللہ، سورہ حدید میں فضائل صحابہ بیان ہوتے ہیں۔ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبیر۔ ترجمہ کنز ایمان، تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ سے قبل خرچ اور جہاد کیا، وہ مرتبے میں ان سے بڑے ہیں جنہوں نے بعد فتح کے خرچ اور جہاد کیا، اور ان سب سے اللہ جنت کا وعدہ فرما چکا، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ صحابہ سے اللہ پاک جنت کا وعدہ فرما چکا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ سبحان اللہ۔ تو صحابہ کرام جو مکہ مکرمہ فتح ہونے سے پہلے ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اور جنہوں نے مکہ مکرمہ فتح ہونے کے بعد ایمان لا کر اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اللہ تعالیٰ نے سب سے جنت کا وعدہ فرمایا۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی۔ کیا شان صحابہ کی، ان میں فضیلت کے لحاظ سے کیا ترتیب ہے؟ صحابہ کرام میں کون کس سے افضل ہے، اور سب سے افضل صحابی کون ہے؟ سب سے افضل صحابی ہیں میرے آقا صدیق اکبر، ان کے بعد فاروق اعظم،
ان کے بعد عثمان غنی، اس کے بعد مولا علی، پھر عشرہ مبشرہ، وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، وہ 10، اس کے بعد حسنین کریمین، اس کے بعد اصحاب بدر جنہوں نے غزوہ بدر میں حصہ لیا، اس کے بعد اصحاب بیت الرضوان، یہ افضل ہیں۔ اور یاد رکھیے سارے صحابہ جنتی ہیں، صحابہ کا گدا ہوں اور اہل بیت کا خادم، صحابہ کا گدا ہوں اور اہل بیت کا خادم، یہ سب ہے آپ ہی کی تو عنایت یا رسول اللہ، یہ سب ہے آپ ہی کی تو عنایت یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت اطہار سے سچا پیار نصیب فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے فطرت رسول اللہ کی۔